بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ محمد نذیر خان جی، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس نہیں لیا گیا، جس 25 کروڑ عوام کی توہین ہے، اور ان کو میسج دیا گیا ہے کہ پی ٹی آپ جتنا مرضی کسی لیڈر کو مقبول کر لیں، اس کا ساتھ دے لیں، جمہوری پروسیس کے اوپر یقین رکھیں، ہونا وہی ہے جو ہم نے چاہنا ہے۔ آپ کے شعور کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس ملک کے اندر، آپ کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی کسی کو مقبول کر لیں، کہ جتنا مرضی کسی سیاسی جماعت کی حمایت کر لیں، اگر ہم چاہیں گے تو وہ بیلٹ پیپر کے اوپر ہوگا، ہم چاہیں گے تو اس کے امیدوار انتخابی پروسیس میں ہوں گے، ادروائز جو ہے آپ خاموش رہیں، آپ کی خاموشی ہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ جی، اب 25 کروڑ عوام کو بڑا کلیئر میسج دیا گیا ہے۔ تو عوام تو یہ چاہ رہی تھی، عوام نے دفعہ تہیہ کر لیا تھا کہ کسی کو لندن پلان کے ذریعے وزیر اعظم نہیں بننے دینا، کسی کو ڈیل کے ذریعے وزیر اعظم نہیں بننے دینا، کسی کو چور راستے سے وزیر اعظم نہیں بننے دینا، کسی کو دھاندلی کے ذریعے وزیر اعظم نہیں بننے دینا۔ جو بھی وزیر اعظم بنے وہ پاکستانی عوام کے ووٹوں سے بنے۔ پاکستان کے مسائل کا لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہیں، دھاندلی کی وجہ سے ہیں، جمہوری پروسیس جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ تو لوگوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس دفعہ جو الیکشن ہے وہ صاف اور شفاف ہونے دینے ہیں، اور لوگ دھڑ دھڑ پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی کر رہے تھے، عمران خان کے فیور میں تھے، اور لوگ جو ہے عمران خان کو ووٹ بھی دینا چاہ رہے تھے۔ تو جیسے ہی پشاور ہائی کورٹ نے وہ بلے کے نشان پی ٹی آئی کو واپس کیا تھا، تو شہباز شریف نے پریس کانفرنس کر دی، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ وہ بیسیکلی اس کا جو رونا دھونا تھا وہ اس کی تکلیف کا اظہار کر رہا تھا، اس کے درد بتا رہا تھا، اور وہ میسج دے رہا تھا کہ ہماری مدد کو پہنچیں، بلے کا نشان واپس آ گیا ہے اور ہماری دھلائی ہونے والی ہے۔ تو آپ نے ہم سے ڈیل کی تھی، ہمارے پلان کیسا تھا کہ ہم آپ کو چور راستے سے وزیر اعظم بنائیں گے، بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو پھر سہیل ورائے جیسے صحافی ہیں، باقی صحافی جو ہیں، جاوید چودھری، انہوں نے عمران خان کے خلاف کالم لکھنا شروع کر دیے، ایک کمپین چلانا شروع کر دی کہ اگر عمران خان آئے گا تو یہ نظام لپیٹ دے گا، لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالے گا، پھانسیاں دے گا، اداروں کو کنٹروورشل کرے گا۔ یہ وہی کمپین تھی جو ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف چلائی گئی تھی، اور اسی وجہ سے ضیاء الحق نے اس کو پھانسی دے دی تھی۔ وہی کمپین عمران خان کے خلاف چلائی گئی، اس وقت بھٹو صاحب کے خلاف یہ کمپین تھی۔ اگر بھٹو ہو گیا تو ضیاء الحق کے خلاف کمپین کرے گا، جو لیڈرز اس کے خلاف تھے ان کو جیلوں کے اندر ڈالے گا۔ تو ہماری عدلیہ ہمیشہ نظریہ ضرورت کی حامی رہی ہے، اور اب ہائی کورٹس اور کتنی ہمت دکھائیں۔ ہائی کورٹس نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرنے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلے دینے کی کوشش کی، لیکن وہ کیا کریں، جو میجر فیصلے ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں پہلی سماعت میں اڑا کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہاں سے چیف صاحب کی، قاضی فائز صاحب کی طرف سے ایسی ریمارکس آتے ہیں جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہائی کورٹ جو ہے وہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پہلے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں یعنی آر اوز ہیں وہ بیوروکریسی سے نہیں لینے چاہیے، الیکشن کمیشن جوڈیشل افسران لے، اس کے لیے کام کرے۔ وہ رات کو قاضی فاضل صاحب نے سپریم کورٹ کھولی، اور پہلی سماعت میں ہی جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا، اور کہا بڑا کہ کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ الیکشن کے پروسیس کو ڈیلے کرے، جمہوری پروسیس کو ڈیلے کرے، اور کوئی ایسے چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر پشاور ہائی کورٹ نے ایک آر او کے خلاف فیصلہ دیا، وہ سپریم کورٹ نے پہلی سماعت میں اڑا کے رکھ دیا، اور وہاں پہ قاضی صاحب فاضل صاحب نے دیا کہ افسوس ہو رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہائی کورٹ بغیر سننے کیسے فیصلے کروائی کر رہی ہیں۔ جی بیسیکلی سائلنٹ میسج تھا وہ ججز کا، ان ججز کو جو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دے رہے تھے، جو الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلے دے رہے تھے، اور ان کو کلیئر میسج تھا، انہوں نے وہ میسج انڈرسٹینڈ کر لیا کہ جب ہمارے چیف صاحب نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کے فیصلے دیں، اور اب پی ٹی آئی جانے، سپریم کورٹ جانے، اب اس وقت پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو متنازع ترین فیصلے ہیں، اور یہ الیکشن کروائے جا رہے ہیں، یہ متنازع ترین الیکشن ہوں گے، آنے والے دنوں میں ہماری نوجوان نسل پچھتائے گی، وہ کوشش کرے گی، اور یہ ججز جو ہیں جس دفعہ جو نظریہ ضرورت کا ساتھ دے رہے ہیں، ہماری عدلیہ ہمیشہ نظریہ ضرورت کا ساتھ دی ہے۔ اس ملک میں نہ کبھی آئین بالادست ہوا ہے، نہ قانون بالادست ہوا ہے، نہ کبھی اس میں کسی کو انسانی حقوق ملے ہیں، بنیادی حقوق ملے ہیں۔ بس جو لوگ چاہتے ہیں، طاقتور لوگ چاہتے ہیں، اس ملک میں وہی ہوتا ہے، مائٹ از رائٹ ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت میں جو نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے، اب پی ٹی آئی نہیں ہوگی۔ یہ کسی جمہوری ملک میں ہوتا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کی وجود کی ختم کر دیں، ایک سیاسی جماعت کو اجازت ہی نہ دیں کہ اس کا امیدوار جو ہے وہ انتخابی میدان میں اترے، اس سے آپ انتخابی نشان واپس چھین لیں۔ الیکشن کمیشن کی اس سے اور زیادہ کیا بدنیتی ہو سکتی ہے کہ اس نے پہلے کچھ عرصہ فیصلہ محفوظ رکھا۔ اگر آپ نے فیصلہ دینے تھا تو الیکشن شیڈول سے پہلے فیصلہ دیتے، جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے تو آپ تو اس قسم کا فیصلہ دے نہیں سکتے۔ بیسیکلی یہ
بدنیتی کے اوپر فیصلہ تھا. پھر الیکشن کمیشن کو کیا تھی کہ نظر ثانی میں جاتا اور پی ٹی آئی کے اس فیصلے کے خلاف پارٹی بنتا اور نہ ہی اسے اس کی کوئی آئینی کا کوئی حقوق معطل ہوئے ہیں. اگر پی ٹی آئی کو ریلیف مل بھی رہا تھا تو اس الیکشن کمیشن کو کیا نقصان ہو رہا تھا, اس کی آئینی حیثیت پہ کیا فرق پڑا تھا. تو الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو پورا چیز کیا اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ لاوارث ہو چکی ہے. اب سیاسی عوام جو ہے ان کی سیاسی شعور کی توہین ہو گئی ہے, جمہوری ووٹ کی توہین ہوئی ہے, ووٹ کو جو تقدس تھا اس کو توہین ہوئی ہے. اب نواز شریف کا راستہ صاف ہے اور جب چاہے گا وہ اب وزیر اعظم بن جائے گا. وزارت عظمیٰ کی کرسی اس کے انتظار میں ہے. جی بیسیکلی اگر نواز شریف وزیر اعظم بنتا ہے تو جی 25 کروڑ عوام کے اوپر ایک تماچا ہے کہ آپ نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا, وہ جیل کے اندر پڑا ہے. دیکھ لیں آپ کی سیاسی شعور کی کیا ویلیو ہے, آپ کی سیاسی بصیرت کی کیا ویلیو ہے. ہم نے اسی کی جماعت کے بندوں کو بیلٹ پیپر کے اوپر نشان نہیں لینے دیا, اس کی جماعت کے بندوں کو انتخابی پروسیس میں حصہ نہیں لینے دیا. بیسیکلی اب نظریہ ضرورت چاہ رہا ہے, عدلیہ خاموش ہے اور وہ جو چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہے جو نظام چلتا رہے. آپ جتنے مرضی تجربات کر لیں, آپ نے ایک دفعہ انشور کرنا ہے, کوشش کرنی ہے جو پاکستان ہے اس کے اندر قانون کی بالادستی ہو, آئین کی بالادستی ہو, تب جا کے آپ کا IMF سے چھٹکارا ہوگا, ورلڈ بینک سے چھٹکارا ہوگا. ادروائز اگر کچھ لوگ مل کے فیصلہ کر لیں گے. بیسیکلی یہ تو جمہوری ممالک میں عوام کے پاس رائٹ ہوتا ہے وہ کس کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں, کس کو اقتدار دیتے ہیں, کس کو ووٹ نہیں دیتے, کس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کس کی سپورٹ نہیں کرتے, کس کو سپورٹ کرتے ہیں. جہاں پہ بند کمروں میں فیصلہ ہوتا ہے, ڈیلز ہوتی ہے, تو اس ڈیل میں ہی کسی شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. وہی پاکستان پر ہم نے ہمارے سیاستدانوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. جمہوریت اسی وجہ سے تو کمزور ہے, پاکستانی کی جمہوریت اسی وجہ سے لولی رنگڑی ہے, نہ جہاں پہ ڈیموکریسی پروسیس مضبوط ہونا ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو جو ہے کسی صورت میں بھی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا. اب جو ان کے نامینیشن فارم ہے اگر اب کل ایکسیپٹ بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے فیصلے جو ہے مسترد بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے اب پی ٹی آئی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے, پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہونا ہے کہ جب وہ اس کا بطور جماعت وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی. تو ڈیفینیٹلی جو ہے آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, نظام انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں, عوام کو حق دے دیں کہ وہ جس کو چاہیں وہ مرضی سے اپنا وزیر اعظم منتخب کریں. یہ کیسے نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے کہ وہ اختیاری مجرم تھا, پہلے اس کو ضمانت دی گئی ٹیکنیکل بنیادوں میں, پنجاب گورنمنٹ نے اس کی سزا معطل کر دی. یہ پھر جو ہے اس کی ابھی نیلی جو تھی آئین کے تحت وہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا. آروز نے اس کے جو نامزدگی فارم تھے, انتخابی فارم, وہ منظور کر لیے. یہ نظام جو ہے ننگا ہو چکا ہے, یہ نظام ایکسپوز ہو چکا ہے. اب وقت کی ضرورت ہے. یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اس ملک کا جو نظام ہے وہ آئین کے مطابق چلانا ہے, قانون کے مطابق چلانا ہے اور عوامی رائے کو ہر صورت میں احترام دینا ہے. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ عوامی رائے کا جو عوامی رائے ہے اس کی توہین کی جا رہی ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.